तेरे संग दर्द की तलाश थी। किस्त नंबर 1। तस्बीहा एक गैर मुल्की एयरलाइन के जहाज़ की बिजनेस क्लास में सीट नंबर 3 पर आकर बैठ गई। अंदर बिजनेस क्लास वाली मदारात शुरू हो गई। पहले नन्हे नन्हे गर्म तौलिए एयर होस्टेस ट्रे में लगा कर लाई, फिर एक छोटे से चिमटे से उठा कर तकसीम करने लगी, जैसे कि ये ऊंचे तबके के मुसाफिर घरों से मुंह हाथ धोए बगैर आ गए हैं। औरतें आम तौर पर इन बचगाना किस्म की तौलियों से सिर्फ हाथ साफ करके उन्हें साइड पर रख देती हैं, जबकि मर्द हजरात बाकायदा इनसे अपना चेहरा और गर्दन साफ कर लेते हैं। गालबन औरतों को अपना मेकअप उतर जाने का खदशा होता है, मगर आज तस्बीहा ने नीम गर्म तौलिया खोल कर इसकी तह बनाई और अपनी दोनों आंखों पर रख ली। तौलिए की गरमाइश ने इसकी सूजी हुई बेख्वाब आंखों के फूले हुए पपोटों को बड़ी आसूदगी बख्शी। गरम गरम टिकोर जैसे माँ की रसोई में रुंधे हुए हाथ हों। बेल्ट इसने बैठते ही बांध ली थी, फिर इसने आरामदेह सीट की पुश से टेक लगा ली और इसी हालत में आंखें मूंद के सर भी टिका लिया। एयर होस्टेस जूस के गिलास लाई थी, लेमन ड्रॉप्स भी लाई थी, मगर इसको आरामदेह पोस्चर में देखकर डिस्टर्ब करना मुनासिब ना समझा। पायलट ने खुश आमदेद कहकर टेक ऑफ की कॉशन दी। अंदर सफरी हदायत की मशकें शुरू हो गईं। जहाज़ के बुलंद होते ही तस्बीहा के जहन की सारी खिड़कियां भी खुल गईं। एक साल की सोच विचार, जहनी कशमकश और मुश्किल तरीन फैसले से गुजरने के बाद इसने अपने दोनों बड़े बच्चों को पाकिस्तान बुला लिया था। छोटा बेटा जिसका इसने दिरमान नाम रखा था, यहीं पाकिस्तान में इसके पास रहता था। पहले इसने सारी सूरत हाल अपनी बड़ी बेटी तस्मिया के सामने रखी थी। तस्मिया सिर्फ इसकी बेटी ही नहीं, इसकी सहेली भी थी। दुख सुख में हमेशा सहारा बन जाती थी, कड़े वक्त में फौरन आ जाती थी और मशवरे भी अच्छे देती थी। इस रोज़ जब वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो वहाँ ताबिश और दिरमान के साथ तस्मिया भी मौजूद थी। गोया तस्मिया ने दोनों भाइयों को सारी बात से आगाह कर दिया था। इसके दिल में तसल्ली की एक लहर उठी। वो बड़े पुरुम्मीद चेहरे के साथ वहाँ आकर बैठ गई। तब तस्मिया ने अचानक बड़े तंज के साथ कहा, ताबिश और दिरमान, तुम्हें मुबारक हो, बुढ़ापे में तुम्हारी माँ को इश्क हो गया है। ये अल्फाज तस्बीहा की तवक्कुआत पर बम की तरह फटे। इसने बारी बारी तीनों बच्चों के चेहरे देखे और सन्नाटे में आ गई। मामा, आपको क्या हो गया है? इस उम्र में आप शादी करना चाहती हैं? क्या आपको अंदाज़ा है कि आपकी बकाया उम्र कितनी है? 5 साल, 5 महीने या 5 दिन? चंद दिनों की राहत के लिए आप अपनी सारी ज़िंदगी पर धब्बा लगाना चाहती हैं? तस्बीहा अंदर से लरज़ गई। तस्मिया चहक कर बोली, मेरी बड़ी बेटी 15 साल की है। नानी का फ़र्ज़ बनता है कि नवासी के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करे, ना कि नवासी को अपनी शादी में शिरकत की दावत दे। मैं तो यहाँ इसलिए दौड़ी आई कि ना जाने मामा को क्या उस्ताद आ पड़ी है कि यूँ बुला भेजा है, मगर यहाँ आकर आपकी बातें सुनकर अपने आप पर गुस्सा आया। मामा, आखिर आपने ये क्यों ना सोचा कि हम बाल बच्चों वाले हैं? हम अपने बच्चों से क्या कहेंगे, जिनको हमने पाकिस्तानी बुजुर्गों की अजमत के किस्से सुना सुना कर पाला है। हाँ, मेरी बेटी भी हाई स्कूल में चली गई है, ताबिश बोला। गो मेरी बीवी जर्मन है, मगर मैंने हर तरह से इसे बावर कराया है कि पाकिस्तानी बीवियां वफा की पुतलियां होती हैं, दूसरी शादी के नाम से ही कानून को हाथ लगाती हैं। अब मैं इसे कैसे समझाऊंगा कि मेरी मामा इस उम्र में शादी करने पर तुल गई हैं, जबकि इसकी अल्लाह अल्लाह करने की उम्र शुरू हो गई है। तस्बीहा का दिमाग भग से उड़ गया। इसने बोलना चाहा, मगर गोले इसके गले में फंसने लगे। मामा, इसको इस कैफियत में देखकर दिरमान बोला, इस्तगासा के वकील आप पर जमात की बौछार कर रहे हैं, अपनी सफाई में कुछ तो बोलो। बेटा, मेरे वकील सफाई इस वक्त तो तुम हो, तुम ही कुछ कह दो। दिरमान ने सीधा हाथ खड़ा किया और बुलंद आवाज से कहने लगा, मेरी मामा ने 30 बरस एक अजियतनाक ज़िंदगी गुजारी है और ये सब इसने हमारे लिए किया है। इसलिए मेरा फैसला है कि अब मामा को अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारने का हक दिया जाए। इनकी जितनी भी उम्र बाकी है, इनकी अपनी है और हमें इनकी ख्वाहिशों के रास्ते में दीवार नहीं खड़ी करनी चाहिए। बकवास बंद करो दानी, तस्मिया ने इसे डांटा। मैं सारी रात सोचती रही हूँ,
میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنے شوہر کو کیسے بتاؤں گی کہ اس بڑھاپے میں میری ماں اسٹیج سجانا چاہتی ہیں، اور میں اپنے بچوں کو یہ خبر کیسے سناؤں گی کہ میں تمہاری نانی کی شادی کا دعوت نامہ لائی ہوں۔ میں تو سوچ سوچ کر پاگل ہو گئی ہوں۔ اوفو، میں تو برداشت ہی نہیں کر سکتی یہ سب۔ ماما، اس نے ماں کی طرف دیکھ کر کہا، اگر آپ اپنی ضد سے باز نہ آئیں تو میں آپ سے قطع تعلق کر لوں گی۔ آپ کے مرنے پر بھی آپ کی صورت دیکھنے بھی نہیں آؤں گی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ماما، میں تسمیہ باجی سے اتفاق کرتا ہوں۔ فوراً تابش بول اٹھا، یہ ٹھیک ہے، آپ کی گزشتہ زندگی بہت کربناک تھی، مگر اب آپ اپنی آخری زندگی عبرتناک بنانا چاہتی ہیں۔ میں اپنے موقف کے لیے مزید دلائل تو نہیں دوں گا، مگر یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے کم از کم میں نہیں آؤں گا۔ باقی یہ کہ آپ کے احسانات ہیں ہم سب پر، تو کون سی ماں ہے جو اپنے بچوں کی خاطر شوہر و زمانے کے ستم نہیں سہتی؟ دنیا کی ہر ماں کم و بیش ایسی قربانیاں دیتی ہے، لیکن وہ اپنے بچوں سے اس کی قیمت طلب نہیں کرتی۔ ماما، ہم تمہارے ایثار و صبر کی ہمیشہ عزت کرتے ہیں اور تمہاری قربانیوں پر فخر کرتے تھے، مگر ماما، ہم سے ان قربانیوں کی اس طرح کی قیمت نہ مانگو کہ ہمارا تمہارا رشتہ ہی ٹوٹ جائے۔ تسمیہ کی آنکھوں میں بھر آنے والے آنسو وہیں ٹھٹر گئے۔ اسے یوں لگا جیسے آج وہ ایک نادان لڑکی کی طرح اپنے والدین کی سرزنش میں گھری کھڑی ہے اور ان کے آگے زبان کھولنے کی جرت نہیں ہو رہی۔ درمان ان کی خاموشی کو محسوس کر کے بولا، ماما، یہ دونوں خود غرض ہیں، مگر میں ہر دم تمہارے ساتھ ہوں۔ تم شادی شدہ نہیں ہو دانی، تمہیں معلوم نہیں کہ ان لاس کے کیا مسائل ہوتے ہیں۔ خانگی نظام کن بنیادوں پر استوار ہوتا ہے، عزت نفس کیا شے ہے، اس کا مول کیا ہے۔ ہمیں تو سارے زمانے کا سامنا کرنا ہے، ہم تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ میرا شوہر بار بار فون کر کر کے پوچھ رہا ہے کہ آنٹی نے تمہیں کیوں بلایا ہے، ایمرجنسی کیا ہے؟ کیا بتاؤں اسے کہ بڑھاپے کے عشق کی ایمرجنسی ہے؟ بس یہی بہانہ بنا رہی ہوں کہ اچانک ماما کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں اور زیادہ ٹال نہیں سکتی، پرسوں چلی جاؤں گی اور بھول جاؤں گی کہ میری کوئی ماں بھی تھی۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ مائیں تو اس عمر میں تہجد گزار بن جاتی ہیں، تہجد کے حوالے سے ان کی شناخت بن جاتی ہے، نہ کہ بڑھاپے کا عشق۔ اس کے ساتھ تابش بھی کھڑا ہو گیا۔ میں بھی آج جہاز سے بکنگ کروا لوں گا۔ اس خرافات میں نہ شامل ہونا چاہتا ہوں اور نہ رائے دینا چاہتا ہوں۔ یہ دونوں آگے پیچھے باہر نکل گئے۔ تسبیحہ نے باقاعدہ رونے کے لیے اپنا سر میز پر رکھ دیا۔ درمان دوسری طرف سے آیا، اس کے بالوں میں انگلیاں دیتے ہوئے بولا، ماما، غم نہ کرو، میں ان دونوں کو سیدھا کر لوں گا۔ میں اب جاتا ہوں، 2 بجے دوپہر میرا پیپر شروع ہونے والا ہے۔ رات کو تمہارے پاس آؤں گا، تم اپنا دل میلا نہ کرنا۔ ماما، تم تو ہمیشہ ہمیں تسلی دیا کرتی تھی کہ کوئی مشکل ایسی نہیں جس کا حل نہ ہو، اور اب خود؟ بس دانی، تسبیحہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا، اب تم جاؤ بیٹا، میں اس وقت بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ دانی خدا حافظ کہہ کر باہر نکل گیا۔ وہ اٹھ کر اپنے بیڈ روم میں آئی۔ جو کچھ اس کے لاڈلے بچوں نے کہا تھا وہ غیر متوقع تھا، مگر عجیب نہیں تھا۔ ایئر ہوسٹس قریب کھڑی اس کا کندھا ہلا رہی تھی۔ اس نے گھبرا کے آنکھوں پر سے گیلا تولیہ ہٹا دیا۔ تولیے کے ساتھ ہی کچھ آنسو بھی چپکے رہ گئے جو بے اختیار گالوں پر لڑک گئے۔ ایئر ہوسٹس نے تولیہ پکڑ لیا اور بولی، ہم ناشتہ تقسیم کرنے والے ہیں، معاف کیجیے میں نے آپ کو جگا دیا، پہلے آپ ناشتہ کر لیں پھر آرام سے سو جائیے گا۔ پھر اس نے کھانے کا مفصل مینیو اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ تسبیحہ نے مینیو پکڑ کر چاروں طرف دیکھا۔ جہاز ٹیک آف کر چکا تھا، اب اپنی سپیڈ پکڑ رہا تھا۔ جہاز کے کچن سے چمچ اور پلیٹوں کے سجانے کی آوازیں آ رہی تھیں، کھانے کی میزیں کھولی جا رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر اس خانے میں آئی، اپنی روتی ہوئی آنکھوں کو دھویا، منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے اور واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جب ناشتے کی خوشبو سارے کیبن میں پھیلی تو اسے محسوس ہوا واقعی اسے بھوک لگ رہی تھی۔ الل صبح اسے ایئرپورٹ آنا پڑا تھا، مگر یاد نہیں رات کو بھی اس نے کھانا کھایا تھا یا نہیں۔ اس نے ایئر ہوسٹس سے گرم کافی مانگی، پھر ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ ہو گیا، برتن سمیٹے گئے، بتیاں بجھا دی گئیں، جھروکے بند کر دیے گئے۔ مسافروں نے سیٹیں سیدھی کرنی شروع کر دی۔ تخت ہو یا تختہ، نیند تو آ ہی جاتی ہے۔
تسبیحہ نے بھی اپنی سیٹ دراز کر کے نرم تکیہ سر کے نیچے رکھ لیا۔ جو ہی سر ٹکایا تو جیسے یادوں کے پچھواڑے کوئی روزن سا کھل گیا۔ گزری ہوئی زندگی کے برس ہا برس ذہن میں جہاز کی رفتار سے پھلانگنے لگے۔ تسبیحہ بچپن سے پڑھاکو تھی۔ وہ 3 بہنیں ہی تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے باپ تسبیحہ کے سر پر دست شفقت رکھ کر کہتا تھا میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا۔ وہ سب سے بڑی تھی، ڈاکٹر بننے کا اسے شوق نہیں تھا۔ ابو جی کی خوشنودی کی خاطر چپ رہتی تھی۔ بالآخر اس نے اپنی مرضی ابو پر ظاہر کر دی اور FSc کرنے کے بعد اس نے لائن بدل لی اور انگریزی میں MA کر لیا۔ ابھی وہ آگے کچھ کرنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ بدنصیبی سے ایک حادثہ ہو گیا۔ اس کے ابو اور امی کار پر مری سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک بس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ امی تو موقع پر چل بسیں، البتہ ابو جی بچ گئے تھے۔ یوں کہ دونوں ٹانگوں سے مفلوج ہو گئے، پھر بھی ان کا دم غنیمت تھا۔ اس نے کالج میں نوکری کر لی، چھوٹی بہنوں کا سہارا بن گئی اور باپ کی دعاؤں کے سائے میں چلنے لگی۔ گھر میں ماں نہیں تھی، بڑی جلدی اسے ماں کی جگہ سنبھالنی پڑی۔ ابو جی کی تھوڑی بہت جمع پونجی تھی اور یہ گھر جس میں وہ لوگ رہتے تھے ابو جی نے اچھے وقتوں میں بنا لیا تھا۔ اب بھی ایک خطیر رقم ابو جی کے علاج پر اٹھ جاتی تھی، اس لیے اس نے سبیحہ اور مدیحہ کی شادی گریجویشن کے فوراً بعد کر دی تھی۔ وہ اچھے رشتوں کی تلاش میں رہتی تھی۔ اسے معلوم تھا ماں سر پر نہ ہو اور والد اپاہج ہو تو لڑکیوں کو سہارا لینے کی بجائے اپنے گھر آباد کر لینا چاہیے۔ سبیحہ اور مدیحہ اپنے گھر گھرستی میں مگن ہو گئی تھیں۔ سبیحہ کا شوہر شارجہ میں ڈائمنڈ کا کاروبار کرتا تھا اور مدیحہ کا شوہر قطر کے ایک بینک میں ملازم تھا۔ یہ سب کام نمٹاتے نمٹاتے 10 سال گزر گئے۔ آدمی کے ہاتھ میں مقصد کا چابک ہو اور وہ لگن کے گھوڑے پر سوار ہو تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ البتہ ابو جی بہت ضعیف اور لاچار ہو گئے تھے۔ ان کے لیے ایک ملازم رکھنا پڑتا تھا جو ہمہ وقت ان کی دیکھ بھال کرتا رہے۔ کبھی کبھی رات کو سارے گھر اور کالج کے کام ختم کر کے ابو جی کے پاس بیٹھ کر ٹی وی دیکھتی تو وہ اپنی بیمار آنکھیں اٹھا کر لاچاری آواز سے کہتے بیٹا تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ سمجھ تو جاتی تھی مگر آرام سے کہتی ابو جی ابھی بہت وقت پڑا ہے، آج کل میں ڈاکٹریٹ کے لیے تھیسس لکھ رہی ہوں، اس سے کیا ہوگا، وقت تو واپس نہیں آئے گا۔ ابو جی میرا عہدہ بڑا ہو جائے گا، میں پروفیسر سے پرنسپل بن جاؤں گی، تنخواہ بڑھ جائے گی، آسائشیں مل جائیں گی۔ بیٹا جی وہ تھکی تھکی سانسوں کے ساتھ کہتے میرے ہوتے ہوئے اپنا گھر بسا لو۔ وہ دل ہی دل میں ہنستی جیسے گھر بسانا بڑا آسان ہے، بازار میں بک رہا ہے، سب کچھ اٹھا کے لے آؤں گی اور بسا لوں گی۔ صبح کے فرائض ادا کر کے کالج جانا، تمام پیریڈ پڑھانا، شام کو ٹیوشن پڑھانا، گھر آ کر امتحانوں کے پیپرز دیکھنا، چھٹی کے روز سودا سلف لانا، لانڈری کرنا، بستروں کی چادریں بدلنا، کچن کی خبر لینا، پھر اگلے دن ویسا ہی سب کچھ کرنا۔ ان ساری مصروفیات میں گھر بسانے والی شک کہاں ہے؟ اس نے اپنا تھیسس مکمل کر کے سبمٹ کر دیا تھا اور ابھی گرمیوں کی چھٹیاں شروع نہیں ہوئی تھیں کہ ایک دن ٹی وی دیکھتے دیکھتے ابو جی ابدی نیند سو گئے۔ ان کو سیدھا کیا تو ان کے ہاتھ میں ایک چٹ تھی جس پر لکھا تھا میری قابل فخر بیٹی شادی ضرور کر لینا۔ PhD کرتے ہی اسے 2 سال کا اسکالرشپ مل گیا آکسفورڈ یونیورسٹی لندن کی طرف سے۔ اس نے گھر کو کرائے پر چڑھا دیا، بہنوں کو اطلاع دی اور 2 سال کے لیے لندن چلی گئی۔ وہاں جنوبی ایشیا کے بارے میں جتنے سیمینارز ہوتے یا کانفرنسیں ہوتی اسے ان میں شرکت کرنے کا حصہ لینے کا موقع ملتا رہتا۔ یوں بھی اس خطے کے حالات پہ اس کی گہری نظر تھی۔ ٹی وی پر ایسے ٹاک شوز میں بھی وہ حصہ لیتی تھی اور آرٹیکل بھی لکھتی رہتی تھی۔ وہیں ایک سیمینار میں اس کی ملاقات مدہوش صاحب سے ہو گئی۔ ہوا یوں کہ اس روز تیسری دنیا کے مسائل پر ایک انٹرنیشنل سیمینار ہو رہا تھا اور وہ از خود پاکستان کی نمائندگی کر رہی تھی۔ اس نے اپنے مقالے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ تیسری دنیا کے صرف 3 مسائل ہیں، غربت، صحت اور تعلیم، مگر اس نے اپنے مقالے کی ترتیب بدل کر تعلیم کو اولویت دی اور کہا کہ آج وہ تعلیم اور اس کے مسائل کے بارے میں بات کرے گی۔ اس نے اپنے مقالے میں تیسری دنیا کے ملکوں خصوصیت سے پاکستان کے مسائل کا اس قدر خوبصورتی سے جائزہ لیا تھا کہ تالیوں کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا
اور واہ واہ کے ڈونگرے برسنے لگے۔ بعد ازاں ہر فرد آ کے اس کے مقالے کی تعریف کر رہا تھا اور اس کے تجزیے کو حقیقت سے قریب تر کہہ رہا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شام کو جو سیشن بحث و مباحثے کا ہونا تھا اس میں اسے چیئر پرسن کی کرسی بخشی گئی۔ 3 دن کے اس سیمینار میں جسے ایک انٹرنیشنل NGO نے منعقد کیا تھا وہ سب کی نظروں کا مرکز بن گئی۔ اس رات ایک لوکل بینک کی طرف سے تمام مندوبین کے اعزاز میں ایک الوداعی ڈنر بھی تھا۔ یہ ڈنر وہاں کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تھا۔ کھانے کی میزوں پر موم بتیاں جلائی گئی تھیں۔ سیمینار کے سب ارکان اسٹیج پر براجمان تھے اور سب کو 2 منٹ کے لیے مائک پر آ کر بات کرنے کی دعوت دی جا رہی تھی۔ اس کا نام پکارا گیا۔ وہ آئی تو اناؤنسر نے پوچھا، یقین نہیں آتا کہ آپ پاکستان سے آئی ہیں۔ اس نے ترکی بترکی جواب دیا۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ، حاضر جواب، شائستہ اور خود اعتمادی سے بھری ہوئی عورت پاکستانی نہیں ہو سکتی۔ اس نے فوراً پہچان لیا کہ اناؤنسر پاکستانی تھا، اس لیے بولی، میرا خیال ہے آپ کو پاکستان سے نکلے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہوتا کہ آج پاکستان کی عورتیں ہر شعبہ زندگی میں بے مثال خدمات انجام دے رہی ہیں۔ پاکستانی عورت آج ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ میں جیسی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں، یہ مجھے پاکستان نے بنا کر بھیجا ہے۔ آئندہ پاکستانی عورت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ اس نے ایسے جذبے سے کہا کہ پھر تالیوں سے ہال گونج اٹھا۔ جب وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی تو ملیشیا کے مندوب نے آ کر مبارکباد دی اور کہا، آپ جیسی خاتون کو پاکستان ہائی کمیشن میں ہونا چاہیے۔ میں جہاں ہوں وہاں بھی سفارتکاری کر رہی ہوں۔ اس نے ہنس کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا۔ کھانے کی میز پر بہت سے لوگ آ کر ملتے رہے، کارڈز کے تبادلے ہوتے رہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت جوڑا قریب آ کر کھڑا ہو گیا، اپنا تعارف کروایا۔ مرد پاکستانی تھا اور عورت امریکن تھی۔ وہ دونوں بوسٹن سے یہ سیمینار اٹینڈ کرنے کے لیے آئے تھے۔ مرد اتنا ہینڈسم تھا کہ تسبیحہ کو دوسری بار نظر اٹھا کر اسے دیکھنا پڑا۔ اس محویت میں اس نے ان کے نام بھی ٹھیک طرح سے نہیں سنے، بس دل میں یہ سوچا کہ یہ امریکن عورتیں کتنی سیانی ہوتی ہیں، اتنے خوبصورت مرد کو ہاتھ سے کب جانے دیتی ہیں۔ مرد کا سراپا جیسے اس کے ذہن میں ٹھہر سا گیا۔ اتنے میں ایک اور مرد آ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا اور سگریٹ کی کش لگاتا ہوا بولا، میرا خیال ہے اب تعارف ہو ہی جائے۔ آج شام آپ اسٹیج پر اناؤنسمنٹ کر رہے تھے، تعارف کے لیے اتنا ہی کافی نہیں۔ نہیں تو باقی تعارف آپ کرا دیں۔ میں مدہوش ہوں۔ جی؟ تسبیحہ نے مصنوعی حیرت سے کہا۔ یو مین اٹ؟ کہکا لگا کر ہنسا۔ واقعی آپ بہت ذہین ہیں۔ میرا نام مدہوش ہے، AK مدہوش۔ یہ نام ہے کہ تخلص ہے؟ آپ تخلص کہہ سکتی ہیں، مگر میں شاعر ادیب کچھ نہیں ہوں، سیدھا سادہ صحافی ہوں۔ اسے چپ دیکھ کر بولا، یہاں لندن میں ایک پاکستانی انگلش نیوز پیپر نکلتا ہے، میں اس کا ایڈیٹر ہوں۔ کون سا پیپر؟ تسبیحہ نے پوچھا۔ پراؤڈ پاکستان۔ اچھا، میں جب سے لندن آئی ہوں پاکستانی خبروں کے لیے میں بطور خاص اس اخبار کو پڑھتی ہوں۔ اس کے ایڈیٹوریل لاجواب ہوتے ہیں، تو میں اس کو کمپلیمنٹ سمجھوں؟ یعنی؟ اس نے سینے پر ہاتھ رکھا، ذرا سا جھک کر کہا، ایڈیٹوریل یہی خاکسار ہی لکھتا ہے، تو پھر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تسبیحہ نے سادگی سے جواب دیا۔ یہاں ایک اور اردو چینل ہے، میں اس کا اینکر پرسن بھی ہوں۔ ایک درخواست لے کر آیا تھا کہ آپ میرے چینل پر تشریف لائیں اور اپنے پاکستانیت سے لبریز خیالات سے پاکستانی پردیسیوں کو آگاہ کریں۔ مگر کچھ نہیں۔ اسٹیج پر آپ نے جس طرح مجھے چپ کرایا تھا، اس کا تقاضا ہے کہ آپ کی باتیں اوورسیز پاکستانیوں کو سنوائی جائیں۔ اب میں تکلف وغیرہ نہیں سنوں گا، کیونکہ یہ کام میں زور زبردستی سے بھی کروا لیتا ہوں۔ وہ ہنسنے لگی۔ مجھے دھمکائیں نہیں، دن اور وقت بتا دیں۔ دن اور وقت طے کر کے وہ چلا گیا۔ اس کا انٹرویو ٹی وی پر چلا، لوگوں نے بہت پسند کیا۔ اس کی دونوں بہنوں نے بھی اپنے ملک سے فون کر کے اسے مبارکباد دی۔ اس کے بعد دوسرے چینل سے بھی اسے دعوت نامے آنے لگے۔ ایک روز وہ یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی کہ سامنے مدہوش صاحب مل گئے۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ بولی، آپ سے ملنے آیا تھا۔ چپ چاپ ساتھ چلنے لگی۔ آپ کے لیے کچھ اخباروں کے تراشے سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، اور اس روز کے انٹرویو کی DVD بھی دینی ہے۔ وعدہ جو کیا تھا کہاں ہے؟
वो बोली, आज तो सिर्फ इत्तला देने आया हूँ, चंद मिनट अनायत कर दें, बल्कि मेरे साथ खाना खाएं या चाय पिएं, फिर किसी दिन सब चीज़ें लेकर आऊँगा। गो वो अजनबियों के साथ चाय पीने या खाना खाने की कायल नहीं थी। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद आमादा हो गई। बदोश साहब इसे एक 5 स्टार होटल में ले आए। इसने सिर्फ चाय की दावत कबूल की थी, वो भी मरवतन महज शुक्रिया अदा करने के लिए। वहाँ बैठकर बहुत से मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई। बदोश साहब ने इसका कार्ड देखकर पूछा, ये जो तस्बीहा रब्बानी लिखा है, तो क्या रब्बानी साहब आपके शौहर हैं? नहीं, वो हंसने लगी। ये मेरे वालिद साहब का नाम है, साथ मिस भी तो लिखा है। अब हम लोग लफ्ज़ मिस पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि यहाँ तलाक याफ्ता औरतें भी अपने नाम के साथ फिर से मिस लगा लेती हैं। आपने शादी नहीं की? वो सिगरेट की कश लेकर बोला, फुर्सत ही नहीं मिली। क्या शादी करने के लिए फुर्सत की ज़रूरत होती है? हाँ, शादी के बारे में सोचने के लिए फुर्सत चाहिए, मगर मैंने काम इतने शुरू कर रखे हैं कि अभी सोचने की बारी नहीं आई, या ये कि अभी कोई ऐसा मिला नहीं कि जिसे देखकर आप शादी का सोचें। वो बोला, ये भी दुरुस्त है। ये कहकर तस्बीहा ने चाय की प्याली मुंह से लगाई। इसी वक्त होटल की लॉबी से वो जोड़ा गुजरा जिसका इंतहाई खूबरू शोहर पाकिस्तानी था और बीवी अमेरिकन थी। तस्बीहा की निगाह सीधी इनकी तरफ गई और फिर पलट कर आना भूल गई। मर्द काले डिनर सूट में बहुत ही स्मार्ट लग रहा था। आज इसने गौर किया, मर्द की कनपट्टियों पर सफ़ेद बाल थे। वो सोचने लगी, गालबन किताबों में लिखे हुए यूनानी शहजादे या अतालवी मुजस्मे ऐसे ही होते होंगे। इसने इतना वजीह मर्द आज तक पाकिस्तान में नहीं देखा था। कुदरत भी कितनी बेनियाज है, कैसे जोड़े बनाती है। पाकिस्तान का एक दिलकश मर्द अमेरिकन औरत की किस्मत में लिख देती है। बदोश साहब ने इसकी आंखों के ताक़ुब में जाकर इस जोड़े को देखा। जब वो जोड़ा बाहर निकल गया तो वो अपने आप में आ गई। बदोश साहब बोले, आप उस मर्द के हुस्न को सराह चुकी हों तो मैं बात करूं? वो चौंक गई। कैसा ख़तरनाक शख्स है, जहन की चोरियां पकड़ता है। दिल में तो मुतासिर हुई, मगर बड़े स्वभाव से बोली, हाँ, मैं इस जोड़े को देखकर सोच रही थी कि दोनों मियाँ बीवी इंतहाई हसीन हैं। आम तौर पर ऐसे जोड़े कम नज़र आते हैं। मालूम नहीं, वो बोला, मैं इस मैदान में पैदल हूँ। आप इस मुल्क में कब से हैं? वो भी बात बदल कर बोली, याद नहीं, कुछ याद नहीं। अब तो ऐसे लगने लगा है कि पैदा भी यहीं हुआ था। आपके बीवी बच्चे कहाँ रहते हैं? कहीं नहीं रहते। वो बोला, आपने शादी की? इसने पूछा। जी हाँ। वो बोला, 2 मरतबा। 2 मरतबा? वो हैरत से बोली, तो कहाँ हैं बीवियाँ? एक को मैंने छोड़ दिया, दूसरी मुझे छोड़ गई। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। आप तो ऐसे हंस रहे हैं जैसे कोई बात ही नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने पहले कहा था कि आपको सोचने की फुर्सत नहीं। मुझे इन हालात पर गौर करने की फुर्सत नहीं, काम में लगा रखा है अपने आप को। कभी पाकिस्तान जाते हैं? इसने पूछा। जाता हूँ, कभी अखबार की तरफ से बुलवाया जाता है, कभी दोस्त किसी तकरीब पर बुला लेते हैं। अच्छा, अब मैं चलूँ? वो खड़ी हो गई। आप जब तक यहाँ पर हैं मिलती रहिएगा। वो भी खड़ा हो गया। आपके साथ बैठने से यूँ महसूस होता है जैसे मैंने कुछ सीखा है। वो हंस पड़ी। यूँ ही हुस्ने ज़न है आपका, तो इसके जवाब में मैं कहूँ कि हुस्ने ज़न तो हजूर आपका है। दोनों हंसने लगे। इसके बाद भी कभी किसी कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में इसकी मदहोश साहब से मुलाकात हो जाती, वरना वो इंटरनेट पर कोई पैगाम भेज देते। कभी वो इनका एडिटोरियल पढ़कर ईमेल भेज देती।